السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق. آج اور ابھی دو رائے میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے 2016 میں سیکیورٹی صورتحال اور پاک فوج کے حاصل کردہ اہداف جاری. کیا اس سال ہم دہشت گردی سے مکمل طور پر نجات حاصل کر پائیں گے؟ دوسرے حصے میں بات ہوگی پنجاب حکومت کی جانب سے لائے گئے سول ایڈمنسٹریشن آرڈیننس پر. اس قانون سے پنجاب کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اور آخر میں بات ہوگی پاناما کیس میں تشکیل پانے والے نئے بینچ پر. عمران خان نے نئے بینچ کے فیصلے کو ماننے کا اعلان کر دیا. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہوگی شروع میں ڈی جی آئی ایس پی آر کے جانب سے جو 2017 کا سال آنے والا ہے اس میں بھی کچھ اہم اقدامات اٹھائے جائیں گے. اور ہر شہری کی شاید یہ سوچ ہے یا یہ خیال ہے کہ اس ملک میں وہ کون سے اقدامات لیے جا سکتے ہیں کہ دہشت گردی کا تمام خاتمہ ہو سکے. جی عمر فاروق صاحب، یہ ہم اس سے نجات حاصل کس طرح کر پائیں گے؟ قطرہ قطرہ دریا، جس طرح وہ محاورہ وہ ایز دا سینگ گوز، ہم نے کچھ بنیادی اقدامات تو اٹھائے ہیں اور آپ نے جس طرح دیکھا ہوگا پچھلے 10 سال میں ایسا نہیں ہوا. ہماری جو سویلین کیجولٹیز ہیں اب پچھلی بار اس طرح کی تھیں شاید 2006 میں 2005 میں، تو حالانکہ کچھ اثرات ہیں لیکن گنجائش ابھی بہت ہے. نہیں، میں یہی کہہ رہا تھا نا کہ یہ فگرز تو خیر بڑی اچھی ہیں جو آئی ایس پی آر نے ریلیز کی ہیں، بڑی خوش آئند ہیں، بڑی ایسی ہیں جس سے اچھی کہانی نظر آتی ہے کہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے بڑی کامیابی سے جاری ہے. لیکن اصل میں دیکھیں نا، جو جنگ ہے یہ بڑی ہی کمپلیکیٹڈ، بڑی پیچیدہ جنگ ہے، اور اس جنگ میں فگرز کین بی ویری ڈسیپٹیو. کیونکہ آپ دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے دہشت گرد مار دیے، اتنے زخمی کر دیے، اتنے گرفتار کر لیے، لیکن مسئلہ جو سب سے بڑی بات جو سامنے آتی ہے نا کہ جو دہشت گردوں کے اور جو ملیٹنٹس کے جو کیپیبلٹی ہے نا، جو استطاعت ہے ان کی کہ وہ سیوک لائف کو ڈسرپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ بار بار یہ مظاہرہ کر دیتے ہیں آپ کی وکٹری کلیم کرنے کے باوجود. وہ آپ وکٹری کلیم کرتے رہتے ہیں اور وہ اپنی یہ کیپیبلٹی شو کر دیتے ہیں کہ وہ سیوک لائف ڈسٹرپٹ کر سکتے ہیں، کبھی ملتان میں، کبھی کراچی میں، کبھی لاہور میں، تمام وقت ہمیں اسلام ہوشیار آباد رہنا میں. چاہیے. جی نہیں، اصل میں دیکھیں نا، میں جو کہانی جو شروع ہوتی ہے نا وہ جب نارتھ وزیرستان میں پاکستان کی فوج انٹر ہوئی ملیٹنٹس کے خلاف آپریشن کرنے کے حوالے سے، تو اس وقت جو تھا نا، یہ دنیا کی ملٹری ہسٹری میں سب سے زیادہ پبلسائزڈ آپریشن کہا جاتا ہے اس کو، جس کے بارے میں ہر اخبار، ہر ٹیلی ویژن، ہر پولیٹیشین، ہر ملٹری لیڈر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہونے والا ہے، ہونے والا ہے، ہونے والا ہے. یعنی دا موسٹ پبلسائزڈ آپریشن ان دا ہسٹری آف ورلڈ. آپ ضرب عضب کا ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ نارتھ وزیرستان میں ملٹری آپریشن شروع ہوا جی، آپریشن ضرب عضب 2000 ضرب اعظم کی بات جناب. لیکن وہ شاید اسی لیے اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا جناب، تمام ملیٹنٹس جو تھے، جو ملیٹنٹ گروپس وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ یا بھاگ کے افغانستان چلے گئے تھے یا ان کی لیڈرشپ افغانستان بھاگ گئی تھی، اور ان کا کارڈر جو ہے وہ بھاگ کے ساؤترن سٹیز کی طرف، لاہور، ملتان، کراچی. اس پہ سپل اوور ضرور ہوا ہے، لیکن میں تھوڑا سا یہ اختلاف کروں گا کہ آپ اس آپریشن کی بات کر رہے تھے 2011 سے، اور کیونکہ آپ نے 2 سال کچھ بھی نہیں کیا اور آپ شمالی وزیرستان میں نہیں گئے، تو آپ نے اس حد تک ان سویلین کیجولٹیز کا سامنا کرنا پڑا. اور آپریشن ضرب عضب کے بعد آپ کے کچھ بڑے سبسٹینٹیو گینز تھے، جس میں کچھ طالبان کی تنظیموں کے خلاف، کچھ ازبیکس کی تنظیموں کے خلاف، ای ٹی آئی ایم، آئی ایم یو، آئیسس، ان کے خلاف تمام کارروائی ہوئی. جناب، اس وقت کے ملٹری لیڈرز نے یہ بات مانی بھی تھی، ان کے سپوکسمین نے بریفنگز میں یہ بات مانی تھی کہ جناب ہمارے جانے سے پہلے وہاں سے ملیٹنٹ لیڈرز بھاگ چکے تھے. چلیں اس نارتھ پہ وزیرستان سے
ان کا کارڈر بھی بھاگ چکا تھا, ان کی لیڈرشپ چلیں بھی وہاں سے بھاگ اس چکی پہ تھی. بات کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ سیکیورٹی تجزیہ کار عامر رانا صاحب ہیں. جی رانا صاحب ویلکم. جی رانا صاحب, آپ کا ان امور پر گہری نظر رہتی ہے. ایک جو آپ نے نیشنل ایکشن پلان کے جو گینز ہیں اس پہ آپ نے بھی ابھی مضمون لکھا. جناب یہ بتائیں کہ ایک چیز جو اکثر اوور لک ہوتی ہے وہ ہے تعلیم کی اصلاح یا کریکولم کی اصلاح مدارس میں, اور کچھ خاص حکومت کا یا باقی جو آرگنائزیشنز ہیں, ادارے ہیں, ان کا اس کی طرف رویہ اس میں کوئی خاص سنجیدگی نہیں معلوم ہوئی, اور تنقید یہ کی جاتی ہے کہ اگر آپ اس جدید زمانے کے ڈسپلنز نہیں سمجھاتے تو وہ لڑکا, وہ طالب علم شاید شدت پسندی کے شکنجے میں آ سکتا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ تو خاصی پیچیدہ بات ہے, اتنی آسان نہیں ہے. دوسرا, نیشنل ایکشن پلان کے اندر کوئی کریکولم ریفارمز کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا. یہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایک فریم ورک تھا کہ مختلف جو رسپانسز ہیں ان کو کنیکٹ کر دیا جائے. اس میں کچھ ایسی چیزیں آ گئی تھیں کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹیز اس کے اندر شامل تھیں, ان کا کنسنسس ضروری تھا. کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو آپ کے کاؤنٹر ایکسٹریمزم کی چیزوں سے, فریم ورک سے ملتے جلتے ہیں. اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ادارے کر رہے ہیں کاؤنٹر ایکسٹریمزم کے فریم ورک پہ جو کمپلیمنٹ کریں گے نیشنل ایکشن پلان کو. تو اس میں کریکولم کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ کس قسم کا ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس قسم کی بیوروکریٹک باڈیز یہ پالیسی فریم ورک بنا رہی ہیں, جس قسم کے انٹلیکچوئل ریسورسز اس کے اندر شامل ہیں, اگر کسی نتیجے پہ پہنچ بھی جائیں تو کیا ریاست سنجیدگی سے کوشش کرے گی کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے؟ اس کے لیے ایک بڑا ایک کمپریہنسو پلان چاہیے. وہ ہمارے ذہن کے اندر ہے, یقیناً آپ بھی اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کہاں سے شروع ہونا چاہیے پروسیس اور کہاں تک اس کو جانا چاہیے. پاکستان کے اندر کہیں نہ کہیں اپنے نیٹ ورک دوبارہ بنا لیں اور سیف ہیونز کی تلاش میں ہیں. آپ کے علم میں ہوگا بات ہوتی رہی کہ شاید بلوچستان اور سندھ کے بارڈر کے اوپر کوشش ہو رہی ہے, کچھ گروپس جو ہیں وہ کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی ڈیلٹا ریجن جس کو ہم کچے کا علاقہ کہتے ہیں وہاں پہ. تو اس قسم کی ایفرٹس ہیں, گروپس کے لیے انسپریشن ہے, ان کا سپورٹ نیٹ ورک ہے. اب اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کاؤنٹر ایکسٹریمزم کی, تو اس میں شاید یہ چیزیں آئیں, لیکن آپریشنل سائڈ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اس میں کامیابیاں ہوئی ہیں. اور باقی جو کمپوننٹ تھے جو آپ کی بات کر رہے تھے اس کے اوپر بھی مزید میرا خیال ہے کہ کام کرنے کی ضرورت ہے. رانا دوسرا صاحب, سب سے اہم بات یہ ہے, آپ نے یہ کوئٹہ جوڈیشل انکوائری رپورٹ کا بھی ذکر کیا تھا. اس میں اگر آپ بتائیں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کچھ تلخ الفاظ میں یہ بھی کہا کہ نیشنل ایکشن پلان ایک پلان نہیں ہے اور اس کی سٹرکچرنگ میں بہت گنجائش ہے. تو وہ کون سے اقدامات ہیں جو ابھی لیے جا سکتے ہیں کہ اس پلان کو, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, زیادہ کمپریہنسو کیا جا سکتا ہے؟ بالکل انہوں نے تو نشاندہی کی ہے. میرا خیال ہے بہت اچھا ایک کریٹیکل ریویو ہے. انہوں نے بات کی ہے نیکٹا کو جو اس کا ایکٹ ہے اس کے مطابق اس کو کرنے کی. ابھی وہ تو وہ ایک انٹیرم منسٹری کے ایک ٹیسٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں, حالانکہ وہ انڈیپینڈنٹ باڈی ہونی چاہیے پرائم منسٹر کے انڈر. اس میں انہوں نے بات کی ہے جو سب سے بڑا پرابلم ہے ڈیٹا انالیسس کا, ڈیٹا بینک کی انہوں نے بات کی ہے, اور فورینزک ایویڈنسز کا کیسے کیپیسٹی کے جو ایشوز ہیں پولیسنگ کے اندر, انفورسمنٹ, وہ تمام چیزیں ہونی ہیں. اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے, یہ میرا خیال ہے ویژن تھوڑا سا پرابلم کر رہا ہے. تھریٹ پرسیپشن کا ایشو ابھی بھی ہے ہماری سیاسی قیادت کے ہاں, اور عسکری قیادت کو بھی. تھریٹ پرسیپشن کا کیا ایشو ہے, اس کو بھی ذرا ایکسپلین اگر کر دیں کہ تھریٹ پرسیپشن کا کیا ایشو ہے؟ تھریٹ پرسیپشن کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ یہ ایک پورا ملیٹنسی کا اور عسکری کا فنومنن ایک پولیٹیکل ہے یا ایک رو کے اندر چل رہا ہے, کچھ اگر ہارڈ میئرس لیں گے تو یہ الٹیمیٹلی چیزیں جو ہیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی. تو ہمیں کوئی زیادہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیوروکریسی کی طرف سے یہی آتا ہے جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ ہونا چاہیے جو ابھی تک فعال نہیں ہوا 2007 سے لے کے. وہ کہتے ہیں جی کہ اچھا اس کو پھر بعد میں اس کا کیا اسٹیٹس ہوگا. کہتے ہیں جی کہ اچھا آپ نے یہ سی ٹی ڈی کی بنا لی ہے, اس کا فیوچر کیا ہوگا, اور اس کے اندر اگر آپ کے اس کے آگے فردر کوئی اسپیشلائز یونٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو ہر مرحلے کے اوپر وہ ایک آڑے آتی ہے. اور آرگومنٹ یہی ہوتا ہے کہ یہ پرابلم تو ختم
ہونے والا ہے یا کچھ عرصے کے بعد ہو جائے گا. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, جو پرسیپشن ہے, وہ سب سے بڑا پرابلم. بہت شکریہ عامر صاحب, بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا. میں بس آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ شاید مطمئن ہی نہیں ہوتے. آپریشن ضرب عضب جب ہوا تھا تو اس کراچی, اگر جناب بات ہو جائے, جناب اگر بات ہو جائے, اگر ایک سیکنڈ کے لیے بات ہو جائے, کراچی ایئرپورٹ کا آپریشن, وہ جس پہ حملہ ہوا تھا کراچی ایئرپورٹ پہ, وہ ہوتے ساتھ ہی آپریشن ہوا تھا. اور تب آپ کو یاد ہوگا آپ کے کچھ سیاسی آپ کی جماعتیں تھیں جو اس کے خلاف تھیں, آپ کے کچھ ادارے تھے جو اس کے خلاف تھے, اور آپ نے راتوں رات اس سارے موڈ کو چینج کر کے آپ پھر شمالی وزیرستان میں گئے. تو ایسی, اور اس کے جو گیمز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے, میرے سامنے. تو ایسا نہیں ہے کہ 3 سال سے ان کو پتا تھا اور وہ بھاگ گئے. خود ایڈمٹ کرتے رہے ہیں کہ ہمارے آپریشن کرنے سے پہلے وہاں سے لوگ بھاگ گئے. جناب ان کو کچھ تو لوگوں بڑی تعداد میں بھاگ گئے. جناب کچھ تو لوگ سوات میں بھی بھاگ گئے. شمالی پریس کانفرنس سن لیں, اس میں انہوں نے یہ بات ایڈمٹ کہا ہوا ہے. وہ کوئی ایڈمیشن نہیں ہے, آپریشن کی وجہ سے وہ کوئی خاص ایڈمیشن نہیں ہے, ہمارے ملک میں آ گئے. وہ کوئی خاص ایڈمیشن نہیں ہے. سوات سے بھی لوگ بھاگے, جنوبی وزیرستان سے بھی لوگ بھاگے, شمالی وزیرستان سے بھی لوگوں کو بھاگنا پڑا. اچھا, آپ جب آپریشن کرتے ہیں تو گروپ چلے جاتے ہیں. اس وقت شہروں میں 25,000 انٹیلیجنس لیڈ آپریشنز ہوئے ہیں. کیوں ہوئے ہیں؟ اس لیے ہوئے ہیں کہ نارتھ وزیرستان اور دوسری ایجنسی سے لوگ بھاگ کے شہروں کی طرف لیکن اس کا آلٹرنیٹو یہ نہیں تھا کہ آپ شمالی وزیرستان میں جائیں ہی نا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, اور یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ اس وقت کی بڑی اہم ضرورت تھی. خیر, اس پہ بھی بات کرتے رہیں گے, گفتگو جاری رکھیں گے کہ اگلے سال یہ ملک وہ کون سے اقدامات اٹھا سکتا ہے کہ دہشت گردی سے پاکستان نجات پا سکے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورہ. بات ہو رہی تھی سال 2017 میں مکمل طور پر دہشت گردی سے یہ ملک کس طرح نجات حاصل کر پائے. جو ابھی بات ہو رہی تھی عامر رانا صاحب سے اور عمر فاروق صاحب سے کہ مدارس کے اصلاح میں وہ کون سے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں. جناب عمر صاحب, جو 3 نقطے ہیں اس نیشنل ایکشن پلان کے, میں سمجھتا ہوں ان 3 نقطوں سے کوئی انحراف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی گنجائش, لیکن ان پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. ایک تو مدارس کی جو کریکولم ہے اس میں آپ ذرا اصلاح لائیں اور رجسٹریشن کریں. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے فرقہ واریت اور فرقہ واریت پھیلانے والی تنظیموں کے خلاف وہ زیرو ٹالرنس والی پالیسی نہیں اپنائی. اور آخر میں جب آپ بات کرتے ہیں بلوچستان کی تو یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ادھر جائیں اور ان علیحدگی پسندوں کے خلاف کارروائی کریں. جب آپ بات کرتے ہیں کراچی کی تو کرپشن اور دہشت گردی کی گٹھ جوڑ کی بات ہوتی ہے. جب آپ بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کی تو ان کالعدم تنظیموں کی بات ہوتی ہے جو پچھلے 10 سال سے بم پھاڑ رہے ہیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں. لیکن پنجاب اور جنوبی پنجاب کی جب بات ہوتی ہے تو ایک دم سے سب خاموش ہو جاتے ہیں کہ جی ادھر نہیں جانا چاہیں گے, اس سے زیادہ اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیں کا گے. جو ایشو ہے اس کی طرف لانا چاہ رہا تھا. اگر آپ پہلے پنجاب والی بات پہ ذرا بات کر لیں جناب. ٹیررزم کا جو فنامنا ہے وہ بہت ہی کمپلیکس اور بہت ہی پیچیدہ ہے. اس کا مطلب ہے پنجاب میں آپ نہیں جا سکتے. اس طرح ہے کہ آپ اس سے جو لڑائی کر رہے ہیں وہ کنونشنل ملٹری اوپوننٹ کے طور پہ اس کا مقابلہ آپ کر رہے ہیں, حالانکہ وہ ایک بہت کمپلیکس فنامنا ہے. اور اس میں دیکھیں نا, جب آپ اربن ٹیررزم کے خلاف آپریشن کرتے ہیں تو ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے اینمی کو مکمل ایلیمنیٹ نہیں کرنا جس طرح کہ کنونشنل ملٹری اوپوننٹ کو آپ نے ایلیمنیٹ کرنا ہوتا ہے. اربن ٹیررزم میں آپ نے اس طرح ایلیمنیٹ نہیں کرنا ہوتا. آپ نے کیونکہ دیکھیں نا, سوات کا آپریشن 2009 والا آپ دیکھ لیں کہ آپ نے 400 یا 500 ملیٹنٹس کے خلاف آپریشن کرنا تھا اور 30 لاکھ شہریوں کو بے گھر کر دیا تھا آپ نے. ٹھیک ہے, وہ ڈسپلیس ہو گئے. وہ اس لیے جناب کیونکہ سوات میں آپ کا جو دائرہ اختیار تھا وہ ختم ہو گیا تھا. کرنا تھا اس جو ٹرائبل ایجنسیز میں آپریشن کیا, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ڈسپلیس ہو گئے جو ابھی تک اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکے. آپ کا وہاں بھی دائرہ اختیار ختم ہو گیا تھا, سوات میں بھی دائرہ اختیار ختم ہو گیا تھا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جی ادھر کالے پرچم لوگ لہرا رہے ہیں, کرنی ہے جو اربن ٹیررزم سے ٹیکل کر سکیں.
conventional military force is incapable of dealing with urban terrorism. جناب اگر چھوٹی سی یہ گزارش، بنیادی نوعیت کا پوائنٹ ہے جو آپ کو سمجھنا جناب پڑے گا. چھوٹی سی گزارش جناب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ لانگ رن کو دیکھیں تو آپ ہر جگہ ہر طرف فوج کو نہیں بھیج سکتے، لیکن سوات میں شمالی وزیرستان، جناب بات تو پوری ہونے دیں، جناب بات پوری ہونے دیں. میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ سناتا ہوں. ضرور سنائیے گا اگر آپ بات ذرا پوری ہونے دیں. جنرل پاشا نے ایک بریفنگ دی عمر تھی صاحب جب آپ وہ بات نہیں کرنے دے رہے جناب. ڈی جی آئی ایس آئی تھے، انہوں نے یہ بریفنگ دی تھی. ان سے یہ میں نے ان سے سوال کیا تھا جی ہو جائے کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اربن ٹیررزم اور کاؤنٹر ایجنسی آپریشنز میں آپ انوالو ہو گئے ہیں، آپ کی کنونشنل وار فائٹنگ کیپیبلٹیز کس طرح ہرٹ ہو رہی ہے، ڈیمیج ہو رہی ہے اس سے. اور انہوں نے کہا کہ بہت بری طرح کمپرومائز ہو رہی ہے اور ہم اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہت مشکل پیش آ رہی ہے. اچھا جناب اگر یہ ملٹری کو آپ انگیج کریں گے تو آپ اس کی کنونشنل وار فائٹنگ کیپیبلٹی کو بھی کمپرومائز کر دیں گے. جناب اگر ایک چھوٹی سی گزارش جناب پلیز، لانگ رن میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل درست فرما رہے ہیں، آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں عمر فاروق صاحب کہ آپ ہر طرف فوج کو نہیں بھیج سکتے، لیکن جہاں 2009 کی بات ہے، جہاں 2014 کی بات ہے، سوات، جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان کے وقت جب آپ کا دائرہ اختیار ختم ہو گیا تھا اور چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو آپ فلاگ کر رہے تھے اور ریٹ آف دا اسٹیٹ تباہ ہو گیا تھا، تو تجزیہ کار اور صحافی صبح سے شام انہی اخبارات میں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ صرف اور صرف فوج کو بھیج سکتے ہیں کیونکہ آپ کی جو پولیس ہے ان کا بھی ریٹ ختم ہو گیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے وہاں. تو حالانکہ لانگ رن میں آپ کو یہ کرنا تھا، 70 سالوں میں پولیس کو نہ ریسورسز دیے، نہ ٹریننگ دی، نہ موٹیویشن دیا. جی نہ موٹیویشن، نہ ٹریننگ، نہ فائنانسز، کچھ بھی نہیں دیا پولیس کو. بالکل. اور جو آگے کے اقدامات ہیں وہ صرف فوج کو دیا. اور مسئلہ یہ ہے کہ پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ جب فوج جس کام کے لیے آپ نے تیار کی تھی اس کام کے، اب اس کام میں تو وہ نہیں لگی ہوئی نا، اب تو کاؤنٹر انسرجنسی میں ہے، کاؤنٹر ٹیررزم میں لگی ہوئی ہے. بالکل، تو میں یہی کہوں گا جناب وہ ریاست کا مسئلہ ہے. اس کو انسٹیٹیوشنل ڈکے کا نام دیا جاتا ہے پولیٹیکل سائنس کی ڈکشنری میں. چلیں، ریاست کا بہت سنگین مسئلہ ہے کہ پولیس میں آپ کو اصلاح لانا ہوگا اور آپ کو پولیس کو اس طرح فرنٹ اینڈ سینٹر کرنا ہوگا اور واقعی میں ان کو اسی طرح کے وسائل ایلوکیٹ کرنے ہوں گے. خیر، اس سے تھوڑا سا ہٹ کے، حالانکہ موضوع ہمارا پھر بھی ان پولیس پاورز پہ رہے گا اور ڈیولوشن پہ رہے گا، صوبہ پنجاب میں جو سول ایڈمنسٹریشن آرڈیننس پاس ہوا ہے اس پہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے بھی بہت مختلف موقف پائے جاتے ہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورائے بات ہوگی. پنجاب حکومت کی جانب سے لایا گیا سول ایڈمنسٹریشن آرڈیننس پر اور اس کے کیا اثرات ہوں گے پنجاب کی حکومت پر اور سیپریشن آف پاورز پر. جی لطیف کھوسا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سابق گورنر پنجاب. جی کھوسا صاحب ویلکم. جی تھینک یو. کھوسا صاحب یہ بتائیے گا، اس قانون کے جو خیر خواہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی بھی آپ کی جو لوکل باڈیز ہیں وہ لوگوں کی خوشحالی پر توجہ دے سکے گی، لیکن جو تنقید کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ پولیس پاورز میں انٹرفیئرنس آئے گی اور آپ کا جو میونسپل اتھارٹی ہے آپ اس سے تمام اختیارات کھینچی جا رہے ہیں اور ڈی سیز کو دیے جا رہے ہیں. اس پہ کیا رائے آپ کی؟ دیکھیے بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ ماشاءاللہ عید کا تحفہ جو جمہوری حکومت اپنے آپ کو کہتی ہے، ماشاءاللہ جو انہوں نے دیا ہے، اس سے تو میرے یہ ٹوٹل سبسروینس والی بات ہے. آپ نے ایگزیکٹو اتھارٹیز جو ہے ڈپٹی کمشنرز کو دے دی، اور پہلے ڈپٹی کمشنرز کے آفس کو ایبولیشن جو ہوئی تھی وہ بھی اس لیے کیونکہ یہ جو جوڈیشل پاورز تھیں ان کی وہ عدلیہ کی آزادی کے متصادم ہوتے ہوئے آئین کے جو ہے اس کے مطابق نہیں تھی، تو اس لیے اس کو غیر آئینی متصور کرتے ہوئے یہ ترامیم کی گئی تھیں اور یہ کانشیسلی کی گئی تھیں. اور پھر جب ڈیولوشن ہوئی اور امپاورمنٹ کی گئی کہ جی ریاست کے ڈھانچے کو مکمل کرنا تبھی مکمل ہو سکتی ہے اگر آپ عوام الناس کو ہر سطح پر نیچے سے لے کے اوپر تک اگر آپ ان کو مقتدر کرتے ہیں. اور یہ ڈیولوشن میں تھا ہی کہ یہ جو نہ صرف پولیٹیکل ڈیولوشن تھی بلکہ ایگزیکٹو ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل امپاورمنٹ تھی. اب یہ سارا کچھ جو ہے ڈپٹی کمشنرز کو خیر سے ان کے سپورٹ کر دیا گیا ہے کہ ہیلتھ سیکٹر کو بھی وہ انچارج ہوں گے،
اور اس کے بعد فائنینشیل تو ویسے ہی ان کی ہوتی ہے، ایڈمنسٹریٹو کیونکہ ساری اے سی آرز انہوں نے لکھنی ہوتی ہیں جو کھوسا صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بظاہر وجہ کیا لگتی ہے، آبجیکٹو کیا لگتا ہے پنجاب گورنمنٹ کا یا شہباز شریف صاحب کا، یہ قانون لا کے وہ مقصد کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی بادشاہت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اب چونکہ بلدیاتی نظام جو ہے رائج ہونے جا رہا ہے، پہلے اس کی چندہ ضرورت نہیں تھی کیونکہ پہلے تو وہ خود ہی بادشاہ سلامت تھے۔ اب چونکہ ڈیوالو کرنے کے بعد ان کو بہت سارے اختیارات، یعنی پولیسنگ بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے تحت آتی ہے، ہیلتھ کیئر بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے تحت آتا ہے، ایجوکیشن بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے تحت آتی ہے، تو اس میں پھر فائنینشیل ایلوکیشن جو ہے وہ صوبائی حکومت کی بجائے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس آئے گی، تو انہیں اتنا بھی جو ہے پسند یا گوارا نہیں ہے کہ یہ شراکت میں اپنا بلدیاتی جو ادارے ہیں ان کو جو ہے یہ اختیارات دیں۔ یہ اپنے تئیں سارے مرکوز رکھنا چاہتے ہیں اور یہ وہی شہنشاہیت والا انداز ہے، امیر المومنین والا انداز ہے جو انہوں نے۔ اچھا کھوسا صاحب مشرف صاحب کے پیریڈ میں جب یہ ادارے بنے تھے اس وقت یہ قانون بنا تھا کہ ان کو اختیارات، فائنینشیل اختیارات بھی دیے جائیں گے، تو کیا اس وقت یہ اتنے پاورفل تھے کہ پروونشل گورنمنٹ کے مقابلے میں زیادہ پاورفل تھے؟ اور ساتھ میں اگر میں ایک سوال شامل کر دوں کھوسا صاحب، یہ جو کہا جاتا ہے کہ پولیس آرڈر جو 2002 میں لاگو ہوا تھا کیونکہ اس پر کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے تھے تو تب انہوں نے یہ اصلاح کیا اور یہ قانون پاس کیا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو آپ کو یہ آئین دیکھنا پڑے گا کیونکہ آئین سپریم ہوتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 140A میں یہ ڈیولیوشن کیا کرنی ہے، انہوں نے ڈیولیوشن تینوں چیزوں کی ہے۔ ایک امپاورمنٹ جو کرنی ہے انہوں نے، پولیٹیکل امپاورمنٹ کرنی ہے، ایگزیکٹو امپاورمنٹ کرنی ہے اور فائنینشیل امپاورمنٹ کرنی ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ یوزرپیشن ہے بائی دی پروونشل گورنمنٹ۔ دیکھیے صوبائی جو اسمبلی یا جو صوبائی اسمبلی ہے وہ قانون ساز اسمبلی ہے، اور صوبائی اسمبلی کا کام گلیاں نالیاں بنانا، اسپتالوں میں یا لا اینڈ آرڈر یہ جو اپنا ہے، یا اس کے بعد اسکولوں کو دیکھنا جو بلدیاتی نظام کے نیچے ہوتے ہیں یا اس شہر کی حدود کے اندر جو ہے ان کی دسترس میں ہوتے ہیں۔ یہ صوبائی حکومت اپنا تسلط رکھنا چاہتی ہے اور اپنا ان فنڈز کو، میرے پاس جب میں گورنر تھا تو میرے پاس آئی۔ مشرف صاحب کے دور میں یہ سسٹم نافذ ہو گیا تھا مکمل طور پہ یا اس وقت بھی نافذ نہیں ہو سکا تھا؟ نہیں جی نہیں، پولیس آرڈر کو کبھی کسی نے امپلیمنٹ ہونے ہی نہیں دیا، میں آپ کو بتاؤں، اور نہ ہی بلدیاتی نظام کو صحیح مانا۔ یہی تو کلیش ہوا کیونکہ جنرل پرویز مشرف کی اسکیم جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کی تھی اس میں ایبولیشن آف پروونسز تھی، اس میں ڈویژنل لیول پر گورنمنٹس بننی تھی، یعنی ڈویژنل آپ ان کو گورنمنٹس کہہ لیں، لوکل گورنمنٹس کہہ لیں، ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کہہ لیں، یا جو بھی ان کو گورنمنٹس کا نام دے۔ ہی وانٹڈ ٹو ابالش دی پروونسز، اور یہ ساری امپاورمنٹ جو ہے یہ ڈیولیوشن ڈسٹرکٹ گورنمنٹس میں دینا مقصود تھا۔ بالکل آخر میں کھوسا صاحب، آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، سندھ حکومت پر یہ تنقید ہوتی ہے کہ نہ ڈیوالو کرتے ہیں اور نہ کام کرتے ہیں، تو ادھر کیا لائے عمل ہونا چاہیے؟ دیکھیے لائے عمل تو آئین کے مطابق بالکل ان کو امپاورمنٹ ہونی چاہیے، اور ہم نے کہا ہے ادھر ہم دیں گے۔ اور دیکھیے ان کے میئر جو ہیں وہ بالکل ان لائزون ہے ود دا پروونشل گورنمنٹ۔ اب یہ آپس میں یہ ایک دوسرے کو سپلیمنٹل ہے، یہ متحارب نہیں ہے۔ دیکھیے اگر کلیش کی سچویشن میں جائیں گے تو وہ گورننس نہیں ہو سکے گی، اس لیے ان کو آپس میں کوآرڈینیشن اور کولابوریشن کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ جو اختیارات ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ہیں وہ دینا پڑیں گے، جو ان کے محاصل ہے فنڈز ہیں وہ بھی دینا پڑیں گے، اور جو ان کی ڈیولیوشن میں امپاورمنٹ ہے وہ دینا پڑے گی۔ اب اگر آپ تصور کریں کہ یہ چیف منسٹر جو ہے وہ لے کے تو گلیوں میں پھرے کے صفائیاں کریں گے تو یہ چیف منسٹر کا کام نہیں ہے۔ لیکن تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا کھوسا صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ سابق گورنر پنجاب کھوسا صاحب کی رائے آپ نے سنی۔ جناب عمر صاحب، ایک اور تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو انگریزوں کا نظام تھا، سیکیورٹی اینالسٹ ہے نا، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جب طالبان کا رائز نارتھ ویسٹ میں سیٹلڈ ایریاز میں ہوا ہے نا، وہ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مشرف کے دور میں جو یہ لاز لائے گئے تھے لوکل باڈیز کے، جس کے تحت ڈی سی کی پاورز کرٹیل کر دی گئی تھیں، اور ڈی سی ایز اے پاور سینٹر سیز ٹو ایگزسٹ ان دا سیٹلڈ ایریاز۔
جس کی وجہ سے طالبان کو اپنا پر پھیلانے کا موقع ملا جناب وہ اس لیے سیکیورٹی ایکسپرٹس یہ بات کرتے ہیں جناب وہ اس لیے کیونکہ آپ نے اس ویکیوم کو شہباز شریف صاحب کے اقدام کو جسٹیفائی نہیں کر رہا میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سیکیورٹی ایکسپرٹ یہ بات کرتے ہیں کہ سیٹلڈ ایریاز میں جب مشرف نے یہ لاز لے کے آیا تھا تو طالبان کو اپنے پر پھیلانے کا موقع ملا. جناب بہت خوب. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر میں نے آج تک جسٹیفیکیشن نہیں سنی کہ آپ ایک انگریزوں کا دیا ہوا نظام جو اتنا کلونیل ہے کہ آپ ایک طبقے کے ذریعے تمام راج کریں اور باقی اختیارات کو گھیر لیں. یہ اتنی امیزنگ جسٹیفیکیشن ہے کہ جی اگر آپ نہ کریں تو طالبان آ جائیں گے. جناب آپ نے ان لوکل گورنمنٹس کو کبھی با اختیار نہیں بنایا. اچھی بات ہوتی ہے لیکن ریڈیکلزم ہوتا ہے پریگمیٹزم کے ساتھ. اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہو تو آپ کو ریڈیکل ہونا اچھا ہوتا ہے, اگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ کو ریڈیکل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. کبھی ان لوکل گورنمنٹس کو با اختیار نہیں کیا. آپ اگر صرف ڈی سی کو ہٹائیں گے تو تب یہی ہونا ہے. جناب 1985 سے آپ کے جو ایم این ایز ہیں وہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کی سڑکیں کھودیں گے اور آپ کے سوریج کو ٹھیک کریں گے. ایک آدمی نہیں ہے قومی اسمبلی میں جو اس نشست کو اس نے حاصل کی ہے کیونکہ اس کی بڑی بڑی ایشوز یا بڑی بڑی قانون سازی پہ کیا رائے رکھتا ہے. وہ انہی چھوٹی چیزوں پہ اور وہ اس لیے ہے کیونکہ آپ ڈی سیز کے ذریعے اس ملک پہ راج کر رہے ہیں. اس صوبے میں اگر آپ نے کر لیا تو باقی صوبوں پہ پتہ نہیں. جناب اللہ ہی ان کا حافظ ہے. خیر میں تو یہی کہوں گا کہ آپ نے اسٹیٹس کو ریموو کرنا ہے, آپ نے اسٹیٹس کو کی جگہ نیا آرڈر لے کے آنا ہے, لیکن اسٹیٹس کو شوڈ بی ریپلیس بائی آرڈر ناٹ بائی انگریزوں کے نظام سے آگے آ جائیں پلیز. جناب انگریزوں کے نظام سے آگے آ جائیں. میں صرف اتنی بات مجھے انگریزوں کے نظام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, مجھے آرڈر سے دلچسپی ہے. آخر میں بات کریں گے مجھے انارکی کے خلاف ہوں. جناب فوجی آمریت کے جو خیر خواہ ہیں وہ بھی یہی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ میں آرڈر کا آدمی ہوں اس لیے میں اسی نظام کو چاہوں گا. خیر میں اس آرڈر کی بات گریو یارڈ کے آرڈر کی بات نہیں کر رہا, میں آرڈر آف وائبرنٹ سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. آخر میں بات کریں اس سے بھی ہٹ کے آرڈر آف گریو یارڈ. ٹھیک ہے وقفے کا ٹائم ہے اگر آپ اجازت دیں گے تو آخر میں بات کریں گے پیناما پیپرز کے متعلق. جو نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے, نئے چیف جسٹس صاحب نے حلف اٹھاتے ساتھ ہی ایک 5 ممبران کا بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورہ. بات ہوگی یہ پیناما کیس میں تشکیل پانے والے نئے بینچ کی, جو نئے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے حلف اٹھاتے ساتھ ہی اس کو ڈیزگنیٹ کیا ہے. جناب عمر صاحب یہ جب سے بلکہ اگر تھوڑا سا ہم انٹرنیشنل فرنٹ پہ دیکھیں تو جب سے ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہوئے ہیں تو بات ہوتی ہے جعلی خبروں کی, فیک نیوز کی, کہ آپ ایک واٹس ایپ فارورڈ کے ذریعے یا ایک بلاگ کے ذریعے وہ اس طرح کی بات کی لہر پھیلا سکتے ہیں سارے ملک میں جو جس میں کوئی وزن نہیں اور کوئی بنیاد نہیں ہے. کیا نا یہ بونگی ماری ہے جی, ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب نے ایک بونگی ماری ہے نا. وہ یہ آپ اسرائیل کی بات کر رہے ہیں. ہاں اسرائیل والی اسٹیٹمنٹ پہ انہوں نے بات. لیکن جناب اسی طرح نہیں, آن اے مور سیریس نوٹ میرا خیال ہے 2 باتیں بہت عام ہیں جو پاناما کیس کا جو بینچ بنا ہے اس میں. ایک تو چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار صاحب خود اس کا حصہ بنے, اور دوسری بات یہ کہ یہ جو سابق چیف جسٹس صاحب جمالی صاحب جو یہ کہہ کے گئے تھے نا کہ دونوں پارٹیز اپنا آرگومنٹس جو ہیں فریش آرگومنٹ سٹارٹ کریں گے, ری ہیئرنگ شروع ہوگی. تو میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا نواز شریف صاحب کو فیور اس طرح کرے گا کہ جو مسٹیکس, جو اپیرنٹ مسٹیکس انہوں نے پچھلی ہیئرنگ میں کی تھیں وہ شاید ان کو سدھارنے کا موقع مل جائے گا نئی ہیئرنگ کے ذریعے. جو ایسی اپیرنٹ مسٹیکس تھیں جو نظر آ رہا تھا بچے کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ بہت بڑی مسٹیک وہ کر رہے ہیں ان کے لائرز, وہ شاید آرگومنٹس اب نئے آرگومنٹس میں نئی ہیئرنگ میں وہ والی مسٹیکس وہ نہیں کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ سابق چیف جسٹس کا یہ کہنا کہ the cases will start afresh
will favor اصل میں نواز شریف. جناب سابق چیف جسٹس کا شاید اس میں اس طرح کردار نہیں تھا، کیونکہ جب ایک جج ہٹتے ہیں اور ایک نئے جج آتے ہیں تو کیس کو شروع سے سننا ہوتا ہی ہے قانونی طور پہ. لیکن جس طرح شروع میں بات ہو رہی تھی جعلی خبر بہت کی، سے کیسز کو پارٹ ہرڈ جو ہے نا جی ہاں تصور کیا بالکل، جاتا ہے نا، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن تصور کیا گیا، اس کو کہا گیا کہ اثر نو ہاں اس جی کی ہیئرنگ کیونکہ ریکانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اس تمام جو ادارے ہیں ان پہ تنقید بنتی ہے، لیکن آپ اپنی بات کی تھوڑی سی توثیق کر لیں، کیونکہ یہ جو شروع میں تمام باتیں ہو رہی تھیں کہ ہائے بینچ کس طرح انفلوئنس ہوگا، کیسے ہوگا، اب آپ کو ایک ایسا بینچ مل گیا ہے جس سے خیبر پختونخوا، سندھ اور پنجاب تینوں صوبوں سے نمائندگی ہے. جو تو پچھلے اب آپ بینچ دیکھیں نے کہ فیس فیصلہ کیا کیا تھا آتا ہے. اسی طرح کا کرٹیسزم فیس کرنا پڑے گا. اگر ایک کے حق میں فیصلہ دیں گے دوسرا ناراض ہوگا، دوسرے کے حق میں فیصلہ دیں گے دوسرا پہلا والا ناراض ہو جائے گا. تو یہ اسی طرح کا پولیٹیکل پریشر اس بینچ کو بھی فیس کرنا پڑے گا جو اس سے پہلے کے بینچ کو فیس کرنا پڑا تھا. بالکل ایسے ہے جناب، لیکن اب دیکھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں. میں سمجھتا یہی ہوں کہ اگر آپ نے تنقید کرنی ہے، عدالت عظمیٰ کی بھی تنقید اتنی ہی جائز ہے جتنا باقی اداروں کی اور صوبائی حکومت کی. اس میں کوئی چلنگ افیکٹ کی گنجائش نہیں ہے. تنقید 100% جائز ہے، لیکن توثیق کرنے کے بعد. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے تک مجھے اور عمر فاروق کو اجازت دیں اور اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے. تب تک خدا حافظ.